یہ جو آپ نے بریفلی دیکھا، میں چاہوں گا اس کو ذرا الیبریٹ کریں. یہ شہزاد روئے صاحب کی کریشن ہے، بچوں کے لیے ہے، عید کا موقع ہے. شہزاد صاحب ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کیجئے گا، کیونکہ وقت کی کمی ہے، ہم پورا تو شاید نہیں چلا پائیں گے. لوگ دیکھیں گے اس سے اور بہت کچھ ملے گا، پتہ بھی چلے گا لوگوں کو. وٹ واز دی آئیڈیا بیہائنڈ کریٹنگ دس ویڈیو، اور یہ جو میسج ہے بولتے کیوں نہیں؟ دیکھیں، ہماری جو آرگنائزیشن ہے زندگی ٹرسٹ، جو ہم گورنمنٹ سکولز کو ٹھیک کیا ہے. ہم نے یہاں کراچی میں 2 گورنمنٹ سکولز ہیں، فاطمہ جناح خاتون پاکستان، اس میں اراؤنڈ پہ 3,000-3,500 بچیاں پڑھتی ہیں. اور ان کو ٹھیک کر کے ہم نے پورے ملک کی پالیسی کو امپیکٹ کیا. جب آپ بچوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں تو وہ قانون ہم نے چینج کرایا. پھر بچوں کو سیکشل ابیوز سے بچانے کا جو کریکلم آیا سندھ میں، پھر اب پنجاب میں آنے والا ہے، بلوچستان میں، اس کو سارا ہم نے پش کیا. پھر اس کے علاوہ بچوں کے پاس تھاٹ پرووکنگ کتابیں نہیں ہیں، تو ہمارے پاس جو چند کتابیں تھیں اور ہم لکھ رہے ہیں، ہم نے کووڈ میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کتابیں ہم اس کو آڈیو ویژن میں کنورٹ کر کے سارا پیسہ ہم نے خود خرچ کیا، اور ہم نے فری عام کر دی کتابوں کو. جو بولتے نہیں آپ دکھا رہے تھے، اور ایک ہے پلس کا جادو. یہ دونوں کتابیں ہم نے دے دی تاکہ بچے جو گھروں پر بیٹھے ہیں، خاص طور پہ کنڈر گارڈن کے چھوٹے، وہ ان سٹوری بک سے سیکھ سکیں. ہمارے پاس اردو، پنجابی، سندھی، اس میں ہمارے پاس بچوں کے لیے اچھی کتابیں نہیں ہیں تھاٹ پرووکنگ، اور وہ ساری روٹ لرننگ پہ بیسڈ ہے. تو یہ ایک مقصد تھا ہمارا کہ ہم نہ لوگوں کو اچھا کانٹینٹ دیں، وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں، بٹ کووڈ کے اندر خاص طور پہ بچوں تک یہ کتابیں پہنچ سکیں. ٹھیک، اب یہ زبردست میسج ہے. اور اس کے علاوہ آر دیر اینی ادر ویڈیوز دیٹ یو آر کریٹنگ پرٹیکولرلی؟ آپ کے میں نے دیکھا ہے بہت ساری پولیٹیکل بھی رہی ہیں، آپ نے بہت اور بھی بہت سے کیے ہیں، تو از دیر اینی تھنگ ان دا پائپ لائن؟ جی، ابھی ہم ایک کووڈ پہ ایک بہت زبردست ایک فلم چھوٹی سی 1.5-2 منٹ کی آنے والی ہے، وہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو زندگی ٹرسٹ ہے، وہ ابھی جو میں نے آپ کو 2 کتابیں بتائیں، پھر ڈائیورسٹی پہ آ رہی ہے ایک کتاب. اس طرح سے اور بہت سارا کام آ رہا ہے جو کہ بچے دیکھ سکیں گے. جو میری اپنی میوزیکل سائڈ ہے، اس پہ میں نے آپ کو بتایا جیسے ایکٹنگ ان مووی، سو وہ کووڈ کی وجہ سے رک گئی تھی. سو دیٹ ول بی الف نون، آپ دیکھتے ہوں گے پہلے، تو وہی ہے. اس کے اندر میں الف کا پارٹ پلے کر رہا ہوں. تو وہ ایک پولیٹیکل بڑی مزیدار کمرشل فلم ہوگی، جس کے اندر آپ انجوائے بھی کر سکیں گے اور ہم کامنٹ بھی کر سکیں گے سوسائٹی کی پالیٹکس کے اوپر. زبردست زبردست. اب میں چاہوں گا ہارون صاحب نے ایک زبردست کریشن تھی ہارون صاحب کی طرف سے ایز اے ڈائریکٹر، برقع اوینجرز کی. سو ہارون صاحب، یہ واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ اٹ؟ ذرا مجھے تھوڑا سا بریفلی بتائیے گا یہ جو کریشن تھی برقع اوینجرز کی اس مووی کی. بیسکلی برقع اوینجر بچوں کے لیے ایک اینیمیٹڈ ٹی وی سیریز ہے، اردو میں لوکلی بنا ہے. اینڈ اس کے علاوہ اس میں ہر ایپیسوڈ میں پازیٹیو سوشل میسیجز بھی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے اٹس انٹرٹینمنٹ وتھ ایجوکیشن. لیکن اس عید پہ بہت ایکسائٹنگ ایک اینڈرائڈ ایپ لانچ کیا میں نے، برقع اوینجر ہوم لرننگ ایپ. جو بچے اس وقت گھر میں جو پڑھ نہیں سکتے، they can't go to school، تو ایپ کے ذریعے ہم نے ایک ہوم لرننگ ٹول لانچ کیا. اس کا جو پہلا فیز ہے دیٹ از انگلش لرننگ، جس میں انگلش کمپریہنشن، ووکیبلری، گرامر کے ساتھ بچے جو ہیں یہ ہمارے ایپیسوڈز اینیمیٹڈ کلپس انگلش میں دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کمپریہنشن کے ایپ کے ذریعے کویسچنز ہیں اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ. تو یہ ہے کہ sometimes it's very boring to get kids کہ پڑھیں اسٹڈی، لیکن اگر if it's something exciting animation clip چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ the learning. تو یہ just go to your Android store and برقع اوینجر ڈاؤن لوڈ کریں and یہ kids can improve their English skills and study from home. تو یہ اس عید پہ لانچ کیا، تو very excited about that. ریئلی یہ نظر بھی آ رہا ہے، ہم نے اسکرین پر اس کے شارٹس چلائے بھی ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا وہ بھی کر سکتے ہیں. اگین اے ویری گڈ انیشیٹو. میں جواد صاحب، کیونکہ ہم نے بات کی شہزاد صاحب سے بھی، وٹ ایور ہی از کنٹریبیوٹ صاحب سے بھی، آپ سیاست کی طرف آئے. یہ بڑا ہی عجیب پیراڈائم شفٹ تھا. ایک طرف آپ سنگنگ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی بہت کچھ کیا ہے، دین سیاست. یہ کچھ بہت سے لوگ تو شاید آپ کو فالو کرتے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہوں گے کیونکہ آپ کافی بہتات میں کرٹیسزم کرتے ہیں. بٹ آن اے لائٹر سائڈ یہ کیسے شوق آیا کہ یار سیاست کی طرف آ جانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو میرے دوست ہیں نا پرانے، ایون جو میرا بینڈ تھا پہلے، میں جوپیٹرز میں گاتا تھا ایک زمانے میں، تو وہ اس کے بینڈ ممبرز میرے جو ہیں، میں اس میں بالکل ینگ تھا، میں انجینئرنگ کر رہا تھا اس زمانے میں، تو وہ میرے سب دوست ہیں. پھر یونیورسٹی کے دوست میرے، پھر میرے گھر والے، اور یہ سارے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ میں نے پولیٹکس ہی کرنی تھی. اچھا. میں یونیورسٹی میں بھی پولیٹیکلی جو تھا وہ بہت زیادہ آپ سمجھیں
مجھے بہت نالج تھی, میں انٹلیکچولی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا تھا, میں بڑے بڑے لوگوں سے جا کے ملتا تھا. اچھا میں نے کرنا یہی تھا. یہ تو بڑی مجھے لمبی دوڑ لگانی پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے اس بات پہ 14-15 سال میں نے میوزک میں کام کیا ہے, پھر کہ جا کے میرا کچھ امیج بنا ہے, تو پھر میں لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا, تو پھر میں نے جا کے پولیٹکس اپنی پارٹی بنائی ہے. اس سے پہلے تو میں بنا ہی نہیں سکتا تھا. میں پروفیسرز کی اولاد ہوں, دونوں میرے والدین پروفیسرز تھے. میں نے کہاں سے کوئی پارٹی بنانی تھی. ہاں پارٹی جوائن کر سکتا تھا کوئی, لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ بڑے لوگوں کی پارٹیز ہیں, جاگیر داس, تو اس لیے میں نے نہیں کی ان کو, تو اس لیے خود بنائی. آفر ہوئی تھی؟ جی آفرز تو تینوں پارٹیز سے ہوئی تھی. ایکچولی 2013 میں عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا پی ٹی آئی کے لیے, اور پھر لاہور کے جلسے کے لیے بھی کہا تھا, اور پھر اس کے بعد ایس این اقبال صاحب نے میرے گھر آ کے مجھے کہا تھا, میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ملے تھے, تو انہوں نے مسلم نون کے لیے کہا تھا. اور پھر نظر گوندل کے بھائی ہیں ذوالفقار گوندل, جو یہاں سے MP بھی رہے ہیں پنجاب سے, انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا تھا. اچھا وہ ڈاکٹر لال خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا. لیکن میں آپ کو بتا, یہ 2013 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک کہتے تھے نا جی کہ بہت یوتھ کا پتہ لگا ہے کہ پاکستان میں 60-65% ہے, تو وہ جو یوتھ کے جو بھی نمائندے ان کو لگتا تھا جو سوشل ورک کرتے رہے ہیں یا جو تھوڑا نام ہے, ہاں جی, تو وہ جو اس کام میں بھی تھوڑے سے رہے ہیں, تو ان کو کہا ہوگا, مجھے یقین ہے کہ شہزاد کو بھی کہا ہوگا, ڈیفینیٹلی کہا ہوگا, اور لوگوں کو بھی کہا ہوگا, صرف مجھے تو نہیں کہا. شہزاد صاحب نے ذکر کبھی نہیں کیا ویسے. ہاں وہ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج میں ویسے سیاست پہ نا میں اتنی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اور میں شاید نہیں بھی کروں گا. یہ جو دونوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ابھی جو شہزاد ہے نا, یہ انہوں نے ایجوکیشن میں جو کام کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو ان کا وہ جو اسکول ہے لڑکیوں والا, یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جس سٹینڈرڈ پہ امیر لوگ یا بڑے متمول لوگ جو ہوتے ہیں, ہماری جو ایلیٹ ہے, وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. وہ کس حد تک ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ ہے بالکل ٹھیک بات. ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک طرح کے اسکولز ہونے چاہیے, ایک طرح کی کالجز یونیورسٹیز میں سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے پڑھنے کی, ایجوکیشن فری ہونی چاہیے. ہم تو, ہماری تو پارٹی کہتی ہے یہ برابری پارٹی جو ہے, تو اس لیے میں تو شہزاد کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے بھی کام کیا ایجوکیشن میں تھوڑا بہت, لیکن پھر میں نے سمجھا کہ سیاست کرنی چاہیے مجھے, میں نے تو کرنی یہ تھی. لیکن شہزاد جو کر رہے ہیں بڑا زبردست کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو بھی ہارون نے ابھی آپ کے سامنے جو بھی گفتگو کی ہے تو بڑی زبردست ہے. ہارون کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو میوزک فرٹرنیٹی ہے پوری, اس کو ایک کرنے میں, اکٹھا کرنے میں, اور پھر اپنے کو رائٹس کے لیے کچھ بات کرنے میں, اور پھر ایک بنانے کے لیے, ایک ٹریڈ یونین تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن ایک آپ سمجھے کہ ایسوسیشن بنانے میں ہارون کا جو ہے وہ کلیدی کردار ہے. مطلب یہ سیٹل کریکٹر ہے اس کے اندر, بانڈنگ فیکٹر. ہاں جی, ہارون از اے ویری گڈ نیچرڈ مین, بوتھ آف دیم آر ایکچولی. تو یہ بڑے دونوں آپ نے بڑے اچھے لوگ بلائے ہیں, اور یہ انہوں نے جو تھینک یو. اور آپ دونوں نے اینڈ آپ دونوں جواد اور شہزاد نے بہت سپورٹ کیا, اینڈ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل یہ it wouldn't have been possible. لیکن اب ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہیں, let's see what we can do. زبردست, I mean that's the spirit جی. آپ یہ دیکھیے گا منیب یہ ساری بات چیت کاٹ دے گا, اس کو انٹرسٹنگ بات چیت چاہیے. نہیں not at all, منیب بالکل نہیں کاٹے گا. پتہ نہیں جب سے پروگرام شروع ہوا ہے سب سے زیادہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ شہزاد صاحب کو ہے. میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے پروگرام میں شروع ہونے سے پہلے مجھے کیا کہا تھا, میں بالکل نہیں بتاؤں گا. لیکن اگر آپ مجھ سے پروگرام کے بعد پوچھیں گے تو میں بالکل بتاؤں گا کہ انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا تھا. یار آف دا ریکارڈ بھی ہوتی ہے منیب, آپ جیلس ہیں یار. نہیں بالکل, میں نے تو صرف حوالہ دیا, میں نے تھوڑا بتا دیا کچھ. ایک بریک شامل کر, حوالے سے ڈر گیا میں یار. چلے میں ایک بریک شامل کرتا ہوں. ذرا تھوڑی سیریس گفتگو ہو گئی موقع پر, ذرا تھوڑی سی اب ریپڈ فائر ہو جائے. کچھ آکورڈ سوال میں جلدی پوچھوں گا, جلدی جواب آئے گا. ایک بریک کے بعد ساتھ.